روایت میں شان رمضان 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 شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان۔ سورہ کہف کی آج 74 آیات تلاوت کی گئی۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 15 پاروں کی تلاوت تراویح میں مکمل ہو چکی ہے۔ سورۃ النحل کے بقیہ مضامین میں اللہ رب العزت نے دعوت اور تبلیغ کے کچھ اسالیب بیان فرمائے ہیں کہ اگر کسی کو سمجھانا ہو بتانا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ اس کے لیے جو اصول دیا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دین کی تبلیغ اور دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے الفاظ اچھے انداز کے چناؤ کے ساتھ واضح و نصیحت کرنی ہے۔ تیسری چیز وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر بحث مباحثے کی کو مناظرے کی ضرورت آ جائے تو وہ مجادلہ میں نہیں بدلنا چاہیے، اس کے اندر بھی وقار علمی شخصی دلائل کا اور ایک دوسرے کی عزت تکریم ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس میں انسلٹنگ رویہ اختیار کرنا، تضحیق کا تذلیل کا، یہ کبھی بھی کسی دوسرے بندے کو سمجھانے کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اور آج کے دور میں جو واعظین ہیں، مبلغین ہیں، یا جو دین کے داعی ہیں، ان کے لیے اس کو پیش نظر رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست کینیڈا سے سید بدیع الدین سہروردی صاحب پاکستان تشریف لائے اس سال۔ ہم نے ان کا ایک تربیتی لیکچر رکھا جامع حجویریہ میں، تو ایک اسٹوڈنٹ نے ان سے کویسچن کیا، یہ بات میں نے جمعے پر بھی ڈیلیور کی تھی، اور اس نے کویسچن یہ کیا کہ ایک طرف تو مغرب میں یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ جو مغرب میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کے بچے اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ بات سمجھ، عربیوں کے، پاکستانیوں کے، افغانیوں کے، انڈینز کے، بنگالیوں کے، کہیں کے بھی ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ بچے جو ہیں وہ اسلام چھوڑ کر یا تو عیسائی ہو رہے ہیں یا ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، دیری ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا بھی اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے اس کی 2 وجوہات بتائی تھی شاہ صاحب نے۔ پہلی وجہ تو انہوں نے یہ بتائی تھی کہ بچوں میں اور پیرنٹس میں گیپ ہے، کمیونیکیشن گیپ ہے، ایموشنل گیپ ہے، وہ ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دیتے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اور جن چیزوں کی بچے کو ضرورت ہے وہ دینے کے لیے باپ کے پاس وقت نہیں ہے، اور جو چیزیں باپ کو ریکوائرڈ ہیں بچے سے اس کے لیے بچوں کے پاس وقت نہیں ہے، گیپ ہے۔ اور لاٹ آف کیسز، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، سن رہے ہوں گے ڈیفینیٹ، کہ جن ایسے پیرنٹس ہیں اسپیشلی فادرز جن کی ملاقات اپنے بچوں سے شاید ویکینڈ پہ جا کے ہوتی ہے، پورا ہفتہ ملتے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، وجہ اور کچھ بھی نہیں ہے، میں وہاں جاتا رہتا ہوں، میں وہاں رہتا ہوں، دیکھتا ہوں، یقین جانے سوائے ڈالرز پاؤنڈ کی دوڑ کے اور کوئی وجہ نہیں۔ میں ساری گلاں بڑی ہیں، سوائے پیسے کی دوڑ کے نا، سمجھ آ گئی، منی کیش ڈیزائر کے اور کچھ بھی نہیں، لیکن اس چکر میں وہ اپنی جنریشن، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھتے۔ تو ایک تو انہوں نے وجہ یہ بتائی۔ دوسری وجہ جو میں اس آیت سے ریلیونٹ ہے وہ یہ ہے، انہوں نے بتایا کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اسپیشلی پاکستان کے
جو علماء ہیں یا جو مولوی ہیں یا چلو جو خطیب ہیں، وہ جو اپنی تقریروں میں لینگویج یوز کرتے ہیں نا، جو انداز اختیار کرتے ہیں، وہ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کس حد تک گر جاتے ہیں اخلاقیات کی ان حدود سے۔ تو ان بتایا جب وہاں رہنے والا بچہ کسی عالم کو گالی دیتے ہوئے اور انسلٹنگ وے میں بات کرتے ہوئے جب دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے جناب اس تبلیغ تے اس دین نالو اسی ایویں ہی چنگے۔ تو یہ ایک بڑا بیسک ریزن ہے۔ یہ جو بھی واعظ و تبلیغ سے متعلق لوگ ہیں، جو پیرنٹس ہیں، دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ موجود اور آنے والی جو ان کی نسل ہے اس کی اس حوالے سے حفاظت کریں۔ تو وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر کہیں مجادلے کی، مکالمے کی کہیں ضرورت پڑ جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے تو وہاں پر حکمت کے ساتھ بڑے طریقے سے اپنے بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ذاتی باتیں بہت کم کیا کرتا ہوں لیکن تربیت کے لیے کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ ایک دفعہ میرے قبلہ والد گرامی میرے ادھر نیچے آفس میں تشریف لے آئے، ٹھیک ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، آج کل علیل ہیں۔ تو وہ کسی بات پہ وہ میری ہمشیرہ صاحبہ نے کوئی بات کی ہوگی کسی وجہ سے، ناراض سن، جیسے ہی کمرے چاہے تو میں کہا ابا جی جناب ٹھیک ہے ہو جائے گا سر۔ میں نیوے ہو کے، میرا جوان بیٹا جو ہے نا وہ پاس کھڑا ہوا وہیں دیکھ رہا تھا۔ تو جب ابا جی جو کہنا سی کہہ کے چلے گئے نا جناب، اور میں آگے نہیں بولیا، کوئی گل نہیں کی تھی، تو جب وہ میرے ابا جی چلے گئے تو میرا بیٹا مجھ سے کہتا ہے کہ پاپا یہ دادا ابو آپ سے کیسے بات کر رہے تھے؟ اس نے پتا کیوں میں نے کیوں پوچھا؟ انہیں تو پھر لوگوں نے میرے ہاتھ چومدے ہی تکیا نا، اس نے تو لوگوں کو میرے ہاتھ چومتے دیکھا، میرے جوتے سیدھے کرتے دیکھا، نعرے لگاتے دیکھا، کی خیال ہے؟ تو ابے دی کلاس لینے تو انہیں کدی بھی نہیں سی تکیا، ابا جی دی بھی کلاس ہوندی۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ دادا ابو آپ سے کیسے بات کر رہے تھے؟ تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا پنجابی میں انہوں نے کہا، میں کہا پتر ابے ہنجی ہوندے ہیں، باپ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو میں نے سیکھا اور سکھایا، میں اپنے والد کے سامنے چپ رہا، اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے چپ رہا۔ ساری زندگی کے لیے میرے بیٹے کو سمجھ آ گئی کہ کل جدوں میرے ابے میری کلاس لینی ہے تو میں بھی چپ رہنا ہے۔ تو اگر میں آگے سے کوئی رسپانس اس طرح کا کر دیتا تو پوری زندگی پھر میرے پتر نے بھی کہنا سی کہ جناب تو سمجھتا پھر دادا جی نو جی کی حسین آدمی۔ کیا مطلب کہنے کا، یہ بات بتانے کا تربیتی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنی چیزوں میں دیکھنا چاہیے۔ ماں باپ یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری عزت کرے، ہر باپ چاہتا ہے، ہر ماں چاہتی ہے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کو تیار نہیں ہے، تو کیسے کریں گے بھائی عزت؟ تو وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر دین کے معاملے میں، تربیت کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں اگر کبھی کوئی ایسی چیز آ جائے تو پھر اچھے طریقہ سے اس کو ڈیل کریں، اس کو اچھے طریقہ سے ٹیکل کریں، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے اور پھر اسی میں سے اچھی چیزیں اور اسی میں سے برکت کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل جو 15ویں پارے کے آغاز سے ہے، اس میں نبی پاک علیہ السلام کے واقعہ معراج کا ذکر ہے، جس پہ ہم بڑی تفصیلی بات کرتے رہتے ہیں، اور اس میں آگے چل کے آیت نمبر 61 سے 65 تک حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے کا پھر اعادہ ہے۔ آیت نمبر 9 to 60 اور 101 to 111، 66 to 100، اس میں کچھ اسلامک سوسائٹی اور جو سوشل لائف ہے، معاشرتی جو زندگی ہے مسلمانوں کے، اس کے کچھ آداب ذکر کیے گئے ہیں۔ میں بس ان کو صرف بیان کر دیتا ہوں آپ کی سہولت کے لیے۔ ایک تو اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار ہے، ماں باپ کی اطاعت ہے، قریبی رشتہ داروں، مساکین اور مسافروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم ہے، فضول خرچی سے اور بخل سے بچنے کا حکم ہے، اور میانہ روی اور اعتدال کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
غربت کے خوف سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، بدکاری نہ کرو، اگر نہ حق قتل کر دیا ہے تو یا تو معاف کرا لو، معاف نہیں کراتے تو پھر قصاص کے لیے تیار رہو یا دیت کے لیے تیار رہو، ناحق یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، جو وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرو، معاملات میں کوئی اونچ نیچ نہ کرو، ناپ تول پورا کرو اور احساس ذمہ داری رکھو، تکبر بھی نہ کرو، غرور بھی نہ کرو، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے ادب کا لحاظ ہمیشہ رکھو، مقام الوہیت کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید میں غور کرو اور اللہ رب العزت کی پاکی اور حمد میں پوری کائنات مصروف ہے، تم بھی ہمہ وقت مصروف ہو۔ تکبر اور غرور کی بات اللہ تعالیٰ نے جو سمجھائی نا جناب سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات میں، کیسا انداز ہے سمجھانے کا۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پہ اکڑ کے نہیں چلا کرو۔ کیسی دعوت فکر ہے، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض، اکڑ کے جب تو چلے گا نہ تو زمین کو پھاڑ لے گا، غور کریں، اکڑ کے چل کے نہ تو زمین کو چیر پھاڑ لے گا، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ ہی تو آسمانہ تے پہنچ جانا۔ کیا مطلب؟ وہ کل جو میں نے جملہ کہا تھا نا، لائیو تو ختم ہو گیا تھا، درس چونکہ چلتا رہتا ہے، جو میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کریم یہ چاہتا ہے کہ بندے بن کے رہو، بندے بن کے رہو اور اس کے بندے بن کے رہو، یہ ہے مقصود حیات اور یہ انسانی زندگی کا نچوڑ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھایا، پھر آگے چل کے 5 نمازوں اور ان کے اوقات کا ذکر ہے، پھر اس کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نماز تہجد کا کے اہتمام کا ذکر ہے، اور مقام محمود کا وعدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے بعد اہل کتاب نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال کیا۔ ایک یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں کہ روح کیا چیز ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں، اور تیسرا اصحاب کہف کے بارے میں۔ قرآن کی آیت میں شان رمضان، رمضان رمضان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، رمضان رمضان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔